بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کا سبق جلالین شریف سورہ بقرہ کی دوسری رکوع کا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی دوسری رکوع اس میں اس کی 3 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے احوال اور ان کے حالات بتائے ہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ، یعنی حقیقتاً تو وہ کافر ہیں، دل میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے اور جلالین شریف میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ منافقین کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کہ لوگوں میں سے بعض وہ کہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، اور اس کی تشریح صاحب جلالین کر رہے ہیں اے یوم الآخرہ کہ قیامت کے دن پہ۔ اور قیامت کے دن کو آخری دن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں لأنہ آخر الایام، اس لیے کہ وہ دن کا آخری ہے، آخری ایام ہے۔ اور آگے کر رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ درا حالے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین جب ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے صاحب جلالین یہ فرما رہے ہیں کہ رؤیا فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظها، یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ من یقول آمنا باللہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر وما ہم بمؤمنین ہے، تو ظاہر مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہاں یقول یہ واحد ہے اور مومنین یہ جمع ہے، تو اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ من مومنین میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، یعنی من معنی جمع ہے کہ من کا اطلاق واحد، تثنیہ اور جمع معنی کے اعتبار سے تینوں پر ہوتا ہے، اور من لفظاً واحد ہے، اس لیے یقول کہا گیا من یقول آمنا، اور معنی جمع ہے اس لیے وما ہم بمؤمنین مومنین جمع لایا گیا۔ یخادعون اللہ، یعنی وہ لوگ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تبارک طرف وہ لوگ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تبارک طرف فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو۔ وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح کہ صاحب جلالین یوں کر رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا باظہار خلاف ما ابطنوہ من الکفر، کہ کفر کو جو چھپا ہوا ہے اس کے خلاف ظاہر کر کے، یعنی باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں کر رہے ہیں، اپنے کفر کو کیوں چھپا رہے ہیں، اس کی وجہ لکھ رہے ہیں لیدفعوا عنہم احکام الدنیا، تاکہ وہ دنیاوی سرزنش اور پاداش سے محفوظ رہ جائیں، انہیں دنیا میں کوئی سزا نہ ملے، اس لیے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس وجہ سے ہے لأن وبال خدائهم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے دھوکہ دینے کا وبال خود انہی کی جانب لوٹے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسْتَفْضِحُونَ فِي الدُّنْيَا، وہ دنیا میں رسوا ہوں گے، اور دنیا میں کس طرح سے رسوا ہوں گے کہ بِاطِّلَاعِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا میں وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان چیزوں کو جس کو اس سے چھپا رکھا ہے اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے، مطلع کر دیا، اور ان لوگوں کو آخرت میں سزا دی جائے گی اور عذاب کو وہ جھیلیں گے، اس اعتبار سے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ وما هم یشعرون، لیکن وہ لوگ محسوس نہیں کرتے، وہ لوگ جانتے نہیں، ان خداعهم لانفسهم، کس بات کو نہیں جانتے؟ وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کا دھوکہ انہی کے لیے ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ یخادعون، یہ باب مفالت سے ہے، باب مفالت کا خاصہ اشتراک کا ہے کہ وہ لوگ جب منافقین جب دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو تو یہ اشتراک کو چاہتا ہے گویا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے بھی نعوذ باللہ وہ بھی دھوکہ دیں، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ باب مفالت کا خاصہ ہر جگہ اشتراک کو نہیں چاہتا، جیسا کہ اس کی مثال دی جا رہی ہے عربی میں کَعَاقَبْتُ اللِّصَّ، کہ میں نے چور کو سزا دی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چور بھی مجھ کو سزا دے۔ تو بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں عربی میں کہ جس میں کہ اشتراک کا معنی نہیں پایا جاتا، جیسے کہ عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، حالانکہ یہ عاقبہ یعاقب و معاقبتاً یہ بھی باب مفالت سے ہے، لیکن اس میں اشتراک کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اب یہ کہیں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اس لیے کیا وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا تَحْسِينٌ، تحسین کلام کے لیے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں وَفِي قِرَاءَةٍ وَمَا يَخْدَعُونَ، یہی وجہ ہے کہ بعض قرأت میں وَمَا يَخْدَعُونَ کہا گیا، يُخَادِعُونَ نہیں کہا گیا۔ اب آگے دوسری آیت کہ فی قلوبہم مرض، یہ منافق کے سلسلے میں یہ بھی آیت ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، شک ہے اور نفاق ہے، شک و نفاق، کہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے، فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ أَيْ يُضَاعِفُهَا، کہ اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قلوب میں جو مرض ہے اس کو مزید بڑھا رہا، وہ کیسے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر کے ان کے مرض کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا رہا ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا، کس اعتبار سے؟ بِمَا أَنزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ، کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن میں کہ انکار کرنے کی وجہ سے ان کے مرض میں اضافہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور علیم کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب جلائیں، مؤلم یعنی دردناک تکلیف دینے والا عذاب، بما کانوا، اور یہ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ اس نے جھٹلایا، یکذبون اور یکذبون دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تشدید کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اور اگر تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی یکذبون تو ایسی صورت میں اے فی قولہم آمنا، وہ لوگ اپنے اس قول آمنا ہم ایمان لائے، یہ جو کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اللہ کا یوم آخرت پر، تو اپنے اس قول میں وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْلِ هَؤُلَاءِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم لوگ زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پیدا کرو اپنے کفر کی وجہ سے، والتعویق عن الایمان، اور ایمان سے روک کر، یہ لوگ کفر بھی کرتے تھے، شرکشی بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان سے بھی روکتے تھے لوگوں کو ایمان نہ لائیں، تو قالوا انما نحن مصلحون، اور یہ لوگ کہتے تھے صفائی دیتے ہوئے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، میرا مقصد اصلاح ہے، میرا مقصد فساد مچانا نہیں ہے، وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَاد، اور ہم فسادی نہیں ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ رَدًّا عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رد کرتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں الا، یہاں تنبیہ کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، کہ وہی لوگ فسادی ہیں، وہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے اصحاب نبی کے اصحاب نبی کے ساتھی ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں اس طریقے سے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یعنی جب ان منافقین سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، کیا ان بے وقوفوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہم بھی ایمان قبول کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب جلال لکھتے ہیں کما آمن السفہاء الجہل، یعنی یہ جوہال لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اے لا نفعل کفعلہم کہ ہم نہیں کر سکتے ان کے فعل کی طرح کام، ان کے جیسا کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ ردًا علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ان کے جواب میں فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا أَصْلُهُ لَقِيُّ حُذِفَتِ الضَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةٌ مَعَ الْواو۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں ایک لغوی تشریح کر رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا، لَقُوا اصل میں تھا لَقِيُّ، اور یا سے پہلے یا پہ ضمہ اور اس سے پہلے کسرہ دشوار ہے، اس لیے یا کے ضمے کو حذف کر دیا۔ جب یا کے ضمے کو حذف کر دیا تو یا اور واو دونوں ساکن ہو گئی، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو ہو گیا لقو۔ وَإِذَا لَقُوا اصل میں اس کی اصل لَقِيُّ تھا، ضمہ کا حذف کر دیا گیا مشکل ہونے کی بنا پر، ثقیل ہونے کی بنا پر، اور ضمہ کی حرکت نقل کر کے دے دی گئی ماقبل کو، اور پھر یا اور وا دونوں ساکن ہو گئے تو اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا۔ والذین، جب وہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ لوگ کہتے ہیں قالوا آمنا کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ لوگ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے روسا کے پاس جاتے ہیں تو قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو ہم لوگ تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے دین پر ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور ہم تو ایمان والوں کا استہزاء کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے، یعنی ایمان کا اظہار کر کے ہم ان کے پاس ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم تو اللہ بھی ان کا استہزاء کرتا ہے، مطلب یہ کہ یجازیہم باستہزائہم ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک ظاہر ہے کہ استہزاء کرنا یہ ایک فعل بد ہے، یہ غلط کام ہے، اس لیے اللہ کی جانب اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان سے استہزاء کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم ان کو اس استہزاء کی سزا دیں گے اور وہ لوگ سزا میں مبتلا کیے جائیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ أَيْ يُمْهِلُهُمْ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کہ وہ سرکشی میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، کفر میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یَعْمَهُونَ اور وہ لوگ اس میں حیران رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ یَتَرَدَّدُونَ یعنی وہ لوگ متحیر رہیں گے، حیران رہیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں صاحب جلالین استبدلوها به یعنی انہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتهم تو ان کی یہ تجارت ان کو کارگر اور نفع بخش نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ خسران میں رہیں گے، ناکام رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا۔ وما كانوا مہتدین اور یہ لوگ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آئندہ۔